السلام علیکم۔ پاکستان میں بہت عرصے سے کچھ سیکیورٹی کی صورتحال ایسی ہے کہ پاکستان کے بڑے ہی سرکردہ اور نامی گرامی لوگ ان کی جانیں محفوظ نہیں ہیں۔ وہ عام شہری بھی ہو سکتے ہیں، بڑے معتبر پروفیسر، ڈاکٹرز ہو سکتے ہیں، انجینئرز ہو سکتے ہیں، کوئی ٹیکنیشینز F-16 کے اوپر جو کام کر رہے تھے ان کی بسز کے اوپر اٹیک ہوا، ان کی جانیں چلی گئیں۔ پریڈ لین میں بامبنگ ہوئی تو وہاں پر ہمارے ملٹری آفیسرز کی 3 جنریشنز تھیں، وہ تینوں نے شہادت پائی۔ اسی طریقے سے بیسز، ملٹری بیسز، وہ اٹیک ہو گئیں۔ ISI کے آفیسز، پولیس کے اسٹیشن جن کا کام تھا کہ لوگوں کی حفاظت کریں، وہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ آگے بیریئرز لگا کے ہمیں بچانا پڑا کہ پولیس اسٹیشن کے اوپر اٹیک نہ ہو جائے، راستے روکنے پڑے کہ یہاں ملٹری بیس کی طرف جا رہا ہے، اس کے اوپر اٹیک نہ ہو جائے۔ وہ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں بہت بہتری آئی ہے جب سے ضرب عضب کی کارروائیاں کی گئیں، لیکن ابھی بھی ایسی صورتحال سے ہم دوچار ہیں کہ پنجاب کے ہوم منسٹر شجاع خان زادہ جو پنجاب میں اس آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے، بیسیکلی آرکیٹیکٹ تھے اس سارے آپریشن کے۔ پنجاب ایک بہت بڑا ایک ایسا گڑھ ہے جس کے اندر ابھی ہم نے پورے طریقے سے ہاتھ ڈالنا ہے، تو شجاع خان زادہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ کراچی کے اندر جہاں طویل عرصے سے خون ریزی کا سلسلہ جاری ہے، وہاں پر رشید گوڈیل کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ معاملات روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، لوگوں پر کیا بیتتی ہے، کیا سوچتے ہیں، اور ہمارے سیکیورٹی کے ادارے اس طویل عرصے میں وہ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے کیوں وہ اقدامات نہیں لے پائے کہ ہم ان خونی درندوں کا پاکستانی سرزمین سے مکمل صفایا کر دیں۔ یہ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیات میں وسیم صاحب ہیں MKM سے، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وزیر قانون پنجاب، اور اس کے علاوہ ہم چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی بات کریں گے۔ لیکن پروگرام کا آغاز میں کرنا چاہوں گا، ایک بہت ہی محترم خاتون ہمارے ساتھ ہیں، شہناز حامد صاحبہ۔ شہناز بی بی السلام علیکم۔ السلام علیکم ندیم، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں زندگی میں، ان کو بلانا مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پر جن کے اپنے قریبی چلے جاتے ہیں ان کے لیے اور بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو شاید حامد صاحب کے حوالے سے سارا پاکستان جانتا ہے، مجھے دہرانا نہیں پڑے گا اس واقعے کو، لیکن کس سچویشن سے آپ گزریں اور اس کے بعد آپ کو کس قسم کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، پہلے آپ سے جانوں گا، پھر میں باقی اینڈ میں باقی پروگرام دوسری طرف لے کے جاؤں گا۔ دیکھیے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک دن بیٹھے بٹھائے آپ صبح کو اٹھیں اور باہر گولیاں چلیں اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے گھر کا کوئی بندہ ختم ہو گیا ہے، آپ کا شوہر اور میرے بیٹے کا باپ ختم ہو گیا، تو آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا بیتی ہوگی۔ شاید آپ کو علم ہو یا نہ ہو، شاہد کی عمر اس وقت صرف 47 سال تھی، اور مطلب ہی واز، جیسے کہنا چاہیے، ان دا پرائم آف ہز ایوری تھنگ، کہنا چاہیے، جاب وائز بھی، کریئر وائز بھی، ہر پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک بہت مقام پر اس وقت تھے، اور اس وقت کسی کا چلے جانا اور ہماری سort of زندگی ایک دم سے کٹ کے رہ گئی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی تکلیف دہ چیز ہوگی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو مارنے والے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں سوچتے، ان کے لیے ایک انسان ایک صرف ٹارگٹ ہوتا ہے، اور ٹارگٹ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کا بھی کوئی گھر ہوگا، اس کے بچے ہوں گے، اس کی بیوی ہوگی، اس کے کئی اور رشتہ دار ہوں گے جو اس سے کنیکٹڈ ہوں گے، وہ ان چیزوں کو نہیں سوچتے، وہ صرف ایک ٹارگٹ دیکھ کر اس کو مار دیتے ہیں۔ کیا اس کے بعد آپ کو کوئی دھمکیوں وغیرہ کا سلسلہ بھی جاری رہا؟ دیکھیے، جہاں تک دھمکیوں کا تعلق ہے نا، میں پہلے بھی یہ کہہ چکی ہوں کہ ہمیں جہاں تک وہ تکلیف دے سکے MQM والے، انہوں نے ضرور دی، ٹھیک ہے، مگر جہاں تک اوپنلی دھمکی دینے کا تعلق ہے، دھمکیاں تو شاہد کو وہ اوپنلی دے ہی چکے تھے، میں یہ پہلے بھی آپ کو میں مطلب ٹیلی ویژن پہ آلریڈی کہہ چکی ہوں، مگر انہوں نے ہمیں دھمکیاں نہیں دی، لیکن یہ ضرور کہنے کی کوشش کی، ہر وقت رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ میرے بیٹے کو کہا کہ جناب، اگر آپ نے سندھ گورنمنٹ میں کام کرنا ہے تو آپ کو ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا، آپ بھی یہیں پر ہیں، ہم بھی یہیں پر ہیں۔ مطلب یہ بھی تو ایک دھمکی کا ہی ٹائپ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا اگر آپ کو یہاں سروائیو کرنا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے سروائیو کیا، اور ہم نے طے کر لیا تھا کہ دھمکی ومکی کچھ بھی ہو، اس کی کوئی حقیقت ہمارے لیے نہیں۔ جب شہناز بی بی آپ کہتی ہیں کہ شاہد صاحب کو دھمکیاں دی گئیں اور آپ کو جہاں بھی تکلیف دی جا سکتی تھی وہ تکلیف دی، دو چیزیں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ کسی ایسی نام کو آپ آئیڈینٹیفائی کرنے کی پوزیشن میں ہیں جو شاہد صاحب کو دھمکی دے رہے ہوں، یا اس نام کو جس نے آپ کے بیٹے عمر کو کہا ہو کہ اگر ہمارے ساتھ چلو گے تو ٹھیک ہے؟ میں تو سب نام جو ہیں وہ لینے کو تیار ہوں، مجھے تو کوئی پرابلم نام لینے سے نہیں ہے۔ آپ بولیے، شاہد صاحب کو دھمکی کس نے دی تھی؟
لیکن آپ کے جو ابھی میں نے سنا کہ آپ کے جو کچھ مہمان ہیں وہ سیخ پا ضرور ہو جائیں گے، ادروائز مجھے تو نام لینے میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آفتاب شیخ صاحب جو تھے انہوں نے عمر کو ٹیلی فون کیا، اس وقت وہ فائنانس میں تھے، اور انہوں نے عمر سے کہا، اور آفیشیل نمبر سے ٹیلی فون کیا، اور انہوں نے عمر سے کہا کہ اب آپ بھی سندھ گورنمنٹ میں ہیں اور ہم بھی سندھ گورنمنٹ میں ہیں۔ آفتاب شیخ جو ان کے فائنانس منسٹر تھے اس وقت، اور اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ آپ ہمارے مطابق چلیں۔ اور جب آپ ذکر کر رہی ہیں کہ شاید حامد صاحب کو دھمکیاں دی گئیں تو وہ بھی کچھ نام ہیں ذہن میں؟ ہاں بالکل، فاروق ستار صاحب کا بہت پرومیننٹ نام ہے، اور آج میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ شاہد نے کچھ لوگوں کو برطرف کر دیا تھا، اور آفتاب یہ جو ہیں فاروق ستار وہ ان کو اسلام آباد میں ملے، اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو میں نے سنا ہے آپ نے برطرف کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے برطرف کیا، تو انہوں نے کہا ان کو آپ فوراً ری انسٹیٹ کر دیں، اور اگر آپ ری انسٹیٹ نہیں کریں گے تو میں آپ کے پی اے کو فون کر کے کہوں گا کہ ان کو ری انسٹیٹ کر دیا جائے۔ تو شاہد نے کہا کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں ان کو ری انسٹیٹ کروں، اور اگر میرے پی اے نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں اس کو بھی ڈسمس کر دوں گا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ رن کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کا آبجیکٹو یہ تھا کہ جی ہم رن کریں گے کے ای ایس سی کو جیسے ہماری مرضی، کیونکہ ان کے ویسٹرن انٹرسٹ اس کے اندر تھے۔ تو میرا مقصد ہے، اور ہر بات کے آگے پیچھے وہ کہتے تھے کیا آپ نے کراچی میں رہنا نہیں، کیا آپ نے کراچی میں رہنا نہیں۔ سو مقصد ہے کہ ٹھیک ہے، ان کا طریقہ جو ہے کہنے کا یہی تھا، اور اس کا مقصد یہی تھا، اور وہ تھریٹ تھی اور تھریٹ پروف بھی ہوئی۔ اور اس کے بعد بھی تین منسٹرز ان کے پاس گئے، اور تین منسٹرز نے ان سے یہی کہا۔ وہ کون سے تھے؟ ان میں سے ایک وسیم اختر صاحب بھی تھے، یہ میں آج کہنا چاہتی ہوں کہ وہ ان میں سے ایک وسیم اختر صاحب بھی تھے، اور دو اور لوگ تھے ان کے پاس گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کراچی کے دشمن ہیں، آپ کراچی میں جو مہاجر ایریاز ہیں ان کی آپ لائٹ بند کر دیتے ہیں، ان کی آپ بجلی بند کر دیتے ہیں۔ تو شاہد نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسا سوئچ نہیں ہے جس سے کہ میں سرٹن ایریاز کے جو ہیں وہ بند کروں، لائٹ بند کروں یا بجلی ختم کروں۔ تو اس کے زمانے میں تو چاہے سوشلی تھریٹ کیا گیا ہو، اور چاہے وسیم اختر صاحب کے علاوہ اور کون تھا اس میں؟ وسیم اختر کے علاوہ دو اور ان کے منسٹرز تھے، میرے خیال سے ایک جو تھے، آئی ایم سوری کہ میری میموری اتنی وہ نہیں ہے، میں ان کا نام بھول رہی ہوں، جیسے مجھے یاد آتا ہے آئی ول مینشن اٹ ٹو یو۔ اور یہ تو ہوتا رہا سوشلی، آف کورس انہوں نے، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ نسرین جلیل اور ان کے شوہر جو ہیں دونوں نے ان کو کہا کہ آپ تو ایم ڈی ہیں جو کہ بہت بدتمیز ہیں اور جو ہماری بات نہیں سنتے، اور آپ ہمارے پاس آ کے ہمیں خبریں ہمیں کیوں نہیں بتاتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس کو روکنے کے لیے اس خون ریزی کو شہناز بی بی کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلی تو بات یہ کہ میرا خیال ہے کہ آف کورس یہ بہت دکھ کی بات ہے، یہ میں تو اس کو سمجھ سکتی ہوں دل سے، کیونکہ میرے اوپر تو بیتی ہے، لیکن بہت افسوس کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے کہ زندگی کی کوئی ویلیو جو ہے وہ کراچی شہر میں بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اس کی ایک وجہ جو بہت امپورٹنٹ وجہ ہے وہ تو ڈیٹرنس ہے۔ دیکھیے ڈیٹرنس دو قسم کی ہے، ایک تو ڈیٹرنس ہے کہ آپ کو پنش کیا جائے، آپ ایک کرائم کمٹ کریں اور آپ مطلب پکڑے جائیں اور آپ کو سزا ہو، تو وہ سزا ہونی ضروری ہے، وہ بھی ایک ڈیٹرنس ہے، اور لوگوں کے لیے بھی اور جو کرائم کمٹ کرواتے ہیں ان کے لیے بھی، دونوں کے لیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم تو ڈرتے ہی نہیں یہاں پہ کرائم کمٹ کرنے سے، سب لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو چھوٹ جائیں گے، ہمارا تو خیال ہے کہ وی کین گیٹ اوے وتھ مرڈر، ہم تو جو مرضی کر سکتے ہیں۔ تو اس واسطے یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، اور اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ بیسکلی یہ ہے کہ ہماری پالیٹکس جو ہے وہ کرمنلائز ہو گئی ہے، پالیٹکس اور کرمنلز کا نیکسس جو ہے وہ اتنا کلوز ہو گیا ہے کہ وہ لوگ جن کو جو ملک میں لاز بناتے ہیں، جن کا کام ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے، جن کا کام لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے، اگر وہی ان چیزوں میں مکسڈ اپ ہوں گے تو پھر کس طریقے سے کوئی بہتری ہو سکے گی؟ کوئی بہتری نہیں ہو سکتی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آپریشن کے دوران کتنا فرق پڑا، کتنا بہتر حالات ہوئے، لیکن یہ ہے کہ یہ آپریشن تو الٹیمیٹ تک ہونا بہت ہی ضروری ہے، اس کو حتمی طور پر نتیجہ خیز بنانا ضروری ہے۔ اچھا شہناز بی بی، ایک میں آپ کو یہاں چوائس دیتا ہوں، آپ
ہماری قوم کی ماں ہیں، بہن ہیں، آپ چاہیں تو میرے ساتھ لائن پہ رکیے تو میں وسیم صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، نہ چاہیے تو میں آپ کو خدا حافظ کر دوں گا یہاں پہ، کیونکہ میرا مقصد میں کوئی رکوں کراس گی، ٹاک مجھے کروانا کوئی نہیں مسئلہ نہیں ہے، ہے۔ آپ میں رکوں رکیں گی، گے؟ مجھے ہاں کوئی ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک۔ تو آپ ساتھ میں وسیم اختر صاحب آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس کوسچن کو ایڈریس کریے۔ دیکھیں مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ خاتون کو آپ لے کے بیٹھیں گے اور گڑے مردے جو ہیں وہ اکھاڑیں گے۔ خیر، اب جب اتنی بات محترمہ نے کر ہی دی ہے تو میں یہ کہوں گا، میرے حوالے سے جو بات کی ہے، پہلے بات تو میں رد کرتا ہوں ساروں کی وہ جو دھمکی والی بات ہے۔ ہاں، میرے حوالے سے جو بات کی ہے انہوں نے، میں اس کا جواب دے دوں کیونکہ میں موجود ہوں آپ کے چینل پہ، کہ میں نے حامد صاحب کو فون کیا تھا کہ جہاں جہاں بجلی نہیں آتی ہے اور وٹ ایور ادھر بجلی بحال کی جائے۔ پہلی بات تو یہ انہوں نے کہی میرے حوالے سے، جو کہ دھمکی کے اوپر ڈال دی۔ میں آپ سے مخاطب ہوں ندیم بھائی کہ کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے کیا کہا تھا ایگزیکٹلی، یاد کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے کیا الفاظ تھے؟ سن تو لینا، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی مگر کرنا پڑ رہا ہے۔ میں مسلمان ہوں، پاکستانی ہوں، اور ڈرتا میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوں۔ یہ خاتون اتنی بڑی جھوٹی عورت ہے، میں نے زندگی میں آج تک بات نہیں کی حامد صاحب سے، میں نے زندگی میں ان سے کبھی فون پہ بات نہیں کی ہے۔ سن تو لینا، نہیں لیکن میری بات بھی سن لینا ساری۔ انداز میں انہیں مخاطب نہیں کرنا چاہیے۔ اتنی جھوٹ میرے پہ الزام لگایا جا رہا ہے سر، آپ کیوں ان کی سائیڈ لے رہے ہیں؟ ان کی بات سن لی، میری بات بھی سن لینا۔ اتنی بڑی جھوٹی عورت میں نے نہیں دیکھی، کیونکہ میں نے آج تک اس آدمی سے بات ہی نہیں کی فون پہ، میں ان کو بھی نہیں جانتا۔ یہ اتنی بڑی جھوٹی عورت ہے کہ اس کو شرم آنی چاہیے کہ ٹی وی پہ آ کے مجھ پہ بھی الزام لگا رہی ہے۔ میں نے زندگی میں حامد کی شکل نہیں دیکھی۔ اس کو اتنی بڑی بات کسی کے حوالے سے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کو اللہ میاں نے جو یہ چاہ رہی تھی وہ مل گیا ہے، عدالت کا فیصلہ امپلیمنٹ ہو گیا۔ یہ بہت بڑی جھوٹی عورت ہے، اس نے میرا نام لے کے کہا میں نے کبھی حامد سے بات نہیں کی ہے۔ ابھی بھی آپ نے جو بات کہنی وہ کہہ دیجئے، اس کے بعد میں ٹاپک چینج کروں گا کیونکہ میں اس انداز میں آنے نہیں جانتا۔ ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جب انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے نا کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تو وہ پھر چلانا شروع کر دیتا ہے اور دوسرے کو جھوٹا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا شہناز حامد صاحبہ، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ آن ایئر کسی خاتون کے حوالے سے جو پاکستانی قوم کی بہن ہے، ماں ہے، اس کے حوالے سے ایسی گفتگو آن ایئر جائے۔ وسیم صاحب، میں اس ٹاپک کو یہاں آپ نے اپنا کلمہ پڑھ کے جواب دے دیا، نہیں کنٹینیو کرنا چاہوں گا کیونکہ میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ایک ایسی خاتون جس نے اپنا شوہر پاکستان کے لیے گنوایا، وہ پاکستان کی سروس کر رہے تھے، کراچی کے لوگوں کے لیے کام کر رہے تھے، ان سے اس لہجے میں بات کریں مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں اس ٹاپک کو یہاں کلوز کروں گا۔ آپ کو نہیں لگا ہوگا اچھا، مجھے بھی اچھا نہیں لگا جب مجھ پہ الزام لگا۔ ندیم بھائی آپ ون سائیڈڈ نہ جائیں نا، آپ ون سائیڈڈ نہ جائیں، مجھ پہ الزام لگا رہی ہے یہ بیٹھ کے۔ کسی ماں کو آپ بٹھا کے ان کو مجھ پہ الزام لگوا رہے ہیں کہ وسیم اختر نے اس کے میاں کو دھمکی دی۔ یہ کورٹ میں بھی جھوٹ بولی ہے، اس نے بولا ہے اس نے، اور آج میڈیا پہ بھی جھوٹ بولا۔ اتنی بڑی جھوٹی عورت میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ اللہ اس کو اس کا صلہ دے گا جھوٹ کا۔ دیکھیں، سچ اور جھوٹ کا معاملہ جو ہے اگر کسی نے گواہی کے معاملے میں کیا ہو تو اس کی سزا اسلام میں بڑی واضح ہے اور اس میں گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے لیے۔ اس کو اللہ کی لعنت ملے گی، یہ جھوٹی عورت ہے، اللہ کی لعنت ملے گی اس کو۔ وسیم صاحب رشید گوڈل پہ آ جائیے کیونکہ مجھے یہ طریقہ گفتگو مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ رشید گوڈل والے واقعے پہ آ جائیے۔ آپ نے شروع کیا، آپ نے ایسا ایشو لے کے آئے جو نان ایشو ہے تو اس کا جواب مجھ پہ الزام لگوا رہے ہو آپ بیٹھ کے، تو میں جواب نہ دوں یار؟ ندیم بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ایک گڑے مردے اکھاڑ کے لا رہے ہو ایک ایسی عورت کو جو کہ جھوٹ بول رہی ہے میرے لیے۔ میں نے زندگی میں اس کے میاں سے بات ہی نہیں کی ہے، زندگی میں کلمہ پڑھ کے بول رہا ہوں آپ کو، زندگی میں نے بات نہیں کی اس عورت سے۔ اگر ریکارڈ ہے تو نکال کے لے کے آئیں ریکارڈ، مگر ایک عورت کو بٹھا کے آپ مجھ پہ الزام لگوا رہے ہو تو میں تو جواب دوں گا بھائی۔ اتنی بڑی جھوٹی عورت کو آپ لے کے کیسے آئے چینل پہ؟ اس نے کورٹ میں جھوٹ بولا ہے، میرے حوالے سے جھوٹ بولا ہے۔ آپ کا جواب آ گیا، آپ کا جواب آ گیا ہے۔ رانا صاحب آپ بھی اس کو رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ رانا صاحب، وسیم اختر میرے بھائی ہیں۔ وسیم اختر صاحب نے کلمہ پڑھ کے جو ہے وہ اپنی بے گناہی کی بات کی ہے۔ اس بات میں بڑا ہی وزن ہوتا اگر یہ اس محترمہ کے متعلق جو ہے وہ یہ جملے نہ کہتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی نظر میں بھی، میری نظر میں بھی، اور جو لوگ سن رہے ہیں
وسیم اختر صاحب بالکل انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ہم ان کے کلمے کو جو ہے وہ بالکل رد نہیں کر سکتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہوں گے، لیکن اگر وہ یہ بات جو ہے وہ اس خاتون کے متعلق جو انہوں نے بات کی اس کے بغیر کرتے تو میرا خیال ہے اس میں زیادہ وزن ہوتا، زیادہ مناسب ہوتا، اپنی بات کر لیتے تو زیادہ کیونکہ یہ ایسے جھوٹوں کو گھر پہنچانا پڑتا ہے بھائی، ایسے جھوٹوں کو گھر پہنچانا پڑتا ہے۔ ہم ٹاپک چینج کرتے ہیں۔ رانا صاحب، شجاع خان زادہ سے پہلے آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر دوبارہ رشید گوڈیل کی طرف جاؤں گا میں کراچی میں۔ شجاع خان زادہ والا معاملہ، آپریشن بہت بڑا کام ہے، پاکستان کے لوگوں کو محفوظ بنانا، پنجاب کے لوگوں کو محفوظ بنانا، پنجاب کے ہوم منسٹر ٹارگٹ ہو گئے۔ آپ اس کے حوالے سے اپڈیٹ کر سکتے ہیں، آج 14 لوگ پہنچ گئے ہیں جنہوں نے اٹیک کیا تھا۔ دیکھیں ندیم ملک صاحب، یہ ایک جنگ ہے، اور اس جنگ میں جو ہے وہ جو کامیابیاں جو ہیں وہ لا انفورسنگ ایجنسیز نے حاصل کی ہیں کراچی میں اور وزیرستان میں اور تھرو آؤٹ پاکستان اکراس دی بورڈ، پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی، وہ کسی طرح سے بھی آپ ان کو انڈر ویلیو نہیں کر سکتے، اور جو لوگ اس بارے میں اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں، شہادتیں جو ہے وہ پا رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو لوگ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جو ہے یعنی اس قسم کے واقعات کے ہونے کے بعد، یعنی ایک جگہ پہ جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ آ کے دھماکہ ہوتا ہے اور وہاں پہ لوگ شہید ہوتے ہیں، لوگ زخمی جا کے ہاسپٹل پہنچتے ہیں، اور 5 منٹ بعد وہاں پہ پھر آ کے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ کل کراچی میں ایک ریڈ ہوا، اس میں لا انفورسنگ ایجنسیز کے ایک آفیسر نے جو ہے وہ شہادت پائی ہے۔ ریڈ آج رات بھی ہوں گے، کل رات کو بھی ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح کی جنگ جاری ہے تو اس میں جب کبھی کبھار سانحہ صفورہ ہو جائے یا اٹک کا سانحہ ہو جائے تو اس سے ہمیں اپنی اسٹریٹجی کو، اپنی ویکنیسز کے اوپر پوری طرح سے غور کرنا چاہیے، ان کو درست کرنا چاہیے، لیکن ان کا انالیسس جو ہے وہ اس انداز میں یا اتنی ڈیٹیل میں جا کے نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے جو ہے وہ کوئی کمزوری محسوس ہو، جس سے کوئی مایوسی آئے، یا جس سے ہماری اس رانا صاحب میں محسوس کرتا ہوں کہ 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک تو اپنی ویکنیسز ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنی چاہیے کہ کیا غلطیاں ہم نے کی جس سے صفورہ گوٹ ہو گیا یا اٹک ہو گیا یا اے پی ایس پشاور والا واقعہ ہو گیا، وہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ دوبارہ اس کو دہرایا نہ جا سکے۔ دوسرا، ہماری ڈٹرمنیشن پہلے سے 100% زیادہ مضبوط ہو جانی چاہیے۔ پہلے اگر 100 گنا تھی تو اب 200 گنا ہو جانی چاہیے، کمی نہیں آنی چاہیے۔ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ڈٹرمنیشن جو ہے وہ 100 گنا سے 200 گنا ہونی چاہیے، اور آپ یقین رکھیں کہ جس دن ہماری کیبنٹ کا اجلاس ہوا اور اس میں جو گفتگو ہوئی تمام کیبنٹ ممبرز نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے، آپ یقین کریں کہ وہ 100 سے 200 نہیں، وہ 400 والی بات تھی۔ لیکن یہ اپنی جو ویکنیسز کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنے کی بات کی، اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے یہ تجویز رکھوں گا کہ یہ ویکنیسز ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنی چاہیے، لیکن پبلکلی نہیں۔ اگر ہم پبلکلی درست ہے، جو بھی طریقہ کار مناسب ہو۔ کیونکہ یہ دیکھیں، جو ایک میں دوبارہ وسیم صاحب سے بھی پوچھتا ہوں، جو پشاور سکول کا اٹیک تھا اس کے بعد ایک سلسلہ ہوا کہ کہیں سکول، 2 کراچی کے سکول تھے، کریکرز پھینک دیے گئے وہاں پہ، تو ایک خوف والی فضا تھی جہاں پر مائیں بچوں کو سکول بھیجتے ہوئے ان کے دلوں میں یہ 100 دفعہ آتا ہوگا کہ آج کا دن کیسا گزرے گا۔ تو اس کو آپ کو انشور کرنا پڑے گا کہ ہر بچہ، ہر شہری جو ہے اس کی جان محفوظ بنائی جا سکے۔ وسیم صاحب۔ بالکل، یہ حکومت وقت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، چاہے وہ صوبے کی حکومت ہو، فیڈرل گورنمنٹ ہو، کہ اس قسم کے جو ایلیمنٹ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، نہ کہ ان کی سرپرستی کرنی شروع کر دی جائے۔ ہمارے ہاں مثالیں موجود ہیں، اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو درگزر کیا جاتا رہا ہے، ہر صوبے میں کیا جاتا رہا ہے۔ یہاں ہمارا اپنا صوبہ، میں سندھ کی بات کروں تو کیا نام ہے، پیپلز پارٹی کے بڑے لیڈر تھے، انہوں نے ببانگ دہل میڈیا پہ آ کے کہا کہ ہم نے ہزاروں لاکھوں لائسنس دیے ہیں اسلحہ کے، اور امن کمیٹی والے گینگ وار والوں لوگوں کو، گروپس کو، اور اس لیے دیے ہیں کہ شادی میں نہ چلائیں، ایم کیو ایم کے مہاجروں کو قتل کیا جائے، مارا جائے۔ تو جب اس قسم کے لوگ حکومت چلائیں گے تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ اور ان کو پھر آج وہ پھر منظور نظر ہوئے میں کسی طاقتوں کے،
تو پھر کیسے انصاف؟ اور آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں ندیم بھائی؟ کیا بنے گا؟ ایان علی کو جس نے گرفتار کیا تھا اس کو مار دیا گیا، آپ بھی خاموش ہیں، پورا ملک خاموش ہے۔ تو جب یہ حالات ہوں گے، اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں گی، سندھ میں تو اللہ ہی حافظ ہے، سندھ میں جس طرح سے چل رہا ہے معاملہ۔ اگر آپ کو نام پتا ہو تو آپ نام لے دیجئے کہ کس نے مارا تھا اس انسپیکٹر کو، آپ کے ذہن میں ہے کسی کا نام؟ یہ تو ایجنسیز کا کام ہے، ڈھونڈیں، گرفتار کریں، جیسے ایم کیو ایم پہ ریڈ کر کے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، ہمارے سیکٹر یونٹ کے آفسوں میں لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، ایسے ادھر بھی جائیں نا ذرا۔ ذوالفقار مرزا کو بھی چیک کریں، وہ سہولت کار تھا نا، اس نے اتنا سارا ویپن دیا ہے، تو وہ عزیر بلوچ کہاں ہیں؟ ہمارے تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور بہت سارے نام ہیں، سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، سرحد میں بھی، کے پی کے میں، بلوچستان میں، تو اس طرف بھی اسی طرح اکراس دا بورڈ معاملہ نظر آئے گا تو میں خاموش ہو کے سنوں گا کہ ہاں میرے ملک میں بہتری ہو رہی ہے۔ آپ پنجاب کے کس کا نام لیں گے؟ نام لیں، میں پنجاب میں تو رانا ثناء اللہ صاحب ساتھ ہیں، میں ان سے پوچھ لوں گا کس کا نام لیں گے جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ رانا کہاں صاحب تو پر؟ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، رانا صاحب تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ابھی اتنا بڑا حادثہ آپ نام لیجئے کہ پوچھئے کہ وہ شخص کہاں ہیں تو میں ان سے جواب لے لوں۔ دیکھیں، بینڈ آؤٹ فٹس رانا صاحب سے بھولی بھی نہیں ہیں، رانا صاحب نے خود ان کے خلاف کام کیا ہے، آج بھی کر رہے ہیں، پنپ تو رہے تھے نا، آج بھی موجود ہیں، ان کے ہائیڈ آؤٹس موجود ہیں، وہ الگ بات ہے۔ پنجاب گورنمنٹ نے ایکشن لینا شروع کیا ہے جو کہ اچھی بات ہے، پنجاب کو بھی دہشت گردی سے پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، مگر ماضی میں میں بریک لے لوں رانا صاحب، آپ پنجاب میں جو کاروائیاں ہیں، آج میں چاہوں گا ذرا تھوڑی تفصیل سے آپ آگاہ کریں پاکستان کے عوام کو کہ پنجاب میں کس قسم کا آپریشن ہے کہ ہم بینڈ آؤٹ فٹ، ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس، اس کو خاتمہ کرنے کے لیے، حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے جو کام کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ سے تفصیل جانیں گے۔ بریک لے لیں، اس کے بعد ہمارے ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ یہ فرمائیے گا کہ پنجاب میں آپ نے اس آپریشن کو کیسے پلان کیا ہے، کہاں تک ابھی آپ پہنچے ہیں اور کتنا بڑا ہمارے سامنے چیلنج؟ اس میں ندیم ملک صاحب، پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کے علم میں ہے کہ ایک اپیکس کمیٹی جو ہے وہ مرکز لیول پہ ہے، وہاں پہ پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہیڈ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے تمام صوبوں میں بھی چیف منسٹر اور جو کنسرنڈ کور کمانڈر ہیں ان کی جو ہے وہ انڈر دی چیئر جو ہے وہ اپیکس کمیٹیز بنی ہیں۔ میں بڑے ہی دو ٹوک انداز میں یہ بات کرنی چاہوں گا کہ جو اپیکس کمیٹی جو پنجاب میں ہے، جس میں چیف منسٹر پنجاب میاں شہباز شریف صاحب اور جو نوید الزماں کور کمانڈر لاہور کور ہیں، انہوں نے جب سے میٹنگز کی ہیں اور ان میٹنگز میں جو بھی ان پٹ ان کو میسر آئی ہے، اس کے بعد انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں، ان فیصلوں کو پنجاب حکومت نے جو بھی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، اس میں پولیس بھی ہے، اس میں رینجز بھی ہے، اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہیں، ہم نے اس میں جو ہے وہ کوشش یہ کی ہے کہ اس میں 100% جو ہے وہ رزلٹ دیں، اور اس میں ہم کامیاب بھی رہے ہیں۔ ہم نے تمام جو مدارس ہیں، آج یہ 13,700 سم تھنگ جو ہے یہ ٹوٹل مدارس ہیں، رجسٹرڈ بھی اور ان رجسٹرڈ بھی۔ آج ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے، کتنے ہیں رانا صاحب؟ اس پہ کوئی تقریباً کوئی 3,500 ہزار کے قریب جو ہیں ان کی رجسٹریشن یا ناقص ہے یا وہ ان رجسٹرڈ ہیں، باقی جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ آج ہمارے پاس یہ ڈیٹا موجود ہے کہ کس مدرسے میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے کیا ایڈریس ہیں، وہ کہاں سے آتے ہیں، کتنے اس میں جو ہے وہ ٹیچرز ہیں، ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے، ان کے کیا اس میں کوئی فورن اسٹوڈنٹس بھی ہیں ان مدارس کے اندر؟ جی بالکل، ان میں فورن اسٹوڈنٹس ہیں۔ اور کتنی تعداد ہے یعنی ان کی تعداد جو ہے وہ سینکڑوں میں ہے، اور تقریباً ناٹ ان تھاؤزنڈس بٹ ان ہنڈریڈز ہے وہ۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے 500-600-700 کے قریب فورن سٹوڈنٹس ہیں جو مدارس میں زیر تعلیم ہیں پاکستان۔ یہ اوپر نیچے جو ہے وہ فگر ہوتا رہتا ہے، جو آج سے کوئی 2-3 ماہ پہلے تھی، اس میں کوئی یہ تھے کوئی 800-900 کے قریب۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ ہم اب اس میں جو ہے یہ موجودہ صورتحال جو ہے وہ یہ ہے
کہ یعنی ہر مدرسہ جو ہے اس کا پورا ریکارڈ ہے کہ اس مدرسے سے کس کس قسم کی وائلنس جو ہے وہ ہوئی ہے، اس کا کوئی اسٹوڈنٹ، اس کا کوئی ٹیچر کسی بھی جو ہے وہ ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ کس طرح سے ملوث رہا ہے، ان کو ہم نے علیحدہ مارک کیا ہے اور ان تمام کا جو ہے وہ سرچ آپریشن جو ہے وہ کیا ہے، ایک ایک چیز کو جو ہے وہ پوری طرح سے انالائز کیا ہے۔ اسی طرح سے جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں، اب اس میں ندیم ملک صاحب جو بات میں نے تو ہمیشہ وہ جو ہے وہ جو بات ہو اس کو سٹیٹ کرنا چاہیے، لیکن بعد میں پھر جو ہے وہ اپنے الفاظ شامل کر کے اس بات کو جو ہے وہ ایگزیجریٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تنظیم ہے، جب اس تنظیم کے اوپر پابندی لگتی ہے تو اس میں کوئی بھی وہ تنظیم ہو، اس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ جو لوگ ہیں وہ وائلنس پہ چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی اور لا کے قانون کے تابع اور سوسائٹی کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کی جو ہے وہ طرف آتے ہیں۔ ہمیں ان دونوں میں جو ہے وہ فرق کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے کوئی سیاسی جماعت ہو، اس سیاسی جماعت میں یہ ہو نہیں سکتا کسی بھی سیاسی جماعت میں بھی وہاں پہ سارے ہی فرشتے ہوں، اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس سیاسی جماعت کو پکڑنا شروع کر دیں گے، یعنی مثال کے طور پہ اگر ایم کیو ایم میں کوئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جو وائلنس کا حصہ رہے ہیں یا اس وقت ہیں، ان لوگوں کو لازمی پکڑا جانا چاہیے اور انہیں انصاف کے کرائرے میں جو ہے وہ لانا چاہیے، لیکن ایم کیو ایم کو نہیں پکڑنا چاہیے۔ اسی طرح سے کسی سیاسی میرے خیال میں اس کے اوپر ہمیں ان سے بھی جماعت وسیم اختر صاحب سے بھی رائے لینی چاہیے، کیونکہ کراچی آپریشن خود یہ سپورٹ کرتے ہیں اور یہی والی ڈسٹنکشن جو آپ نے قائم کی اسی ڈسٹنکشن کو برقرار رکھتے ہوئے میرے خیال میں بڑے واضح طریقے سے ایم کیو ایم اور لا انفورسمنٹ کو کوارڈینیشن کے ذریعے اس آپریشن کو آگے بڑھانا چاہیے کہ ایم کیو ایم ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہرٹ بھی نہ ہو اور کرمنل ایلیمنٹ کا صفایا بھی کیا جائے۔ وسیم صاحب بالکل ڈے ون سے ہمارا یہی سٹینس رہا ہے، ہمارے سٹیٹمنٹس قائد سے لے کے نیچے جو ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز اور دوسرے لیڈران ہیں رابطہ کمیٹی کے، ان کے ریکارڈ پہ ہیں۔ ڈیمانڈ ہماری تھی آپریشن کی، ہم چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے جب پورا پاکستان نے دھنیا پیا ہوا تھا، خاموش بیٹھا ہوا تھا، ہم کہہ رہے تھے انکلوڈنگ کیانی صاحب آپریشن میں اتنے وہ نہیں تھے فعال، تو ہم ان کو کہتے تھے کہ بھائی یہ دہشت گرد پورے ملک میں چھا رہا ہے، طالبانائزیشن ہو رہی ہے۔ آپ جنرل کیانی کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ جنرل کیانی کا ذکر کر رہے ہیں، جنرل کانی کیا صاحب کے زمانے میں آپریشن ڈیلے ہوا ہے نا، میں نہیں کہہ رہا، پورا پاکستان کہتا ہے، سارے لیڈروں کے ریکارڈ پہ اسٹیٹمنٹس۔ کراچی میں یا نارتھ وزیرستان والا کون سا کہہ رہے ہیں؟ پورے ملک کی بات ہو رہی تھی نا، پورے ملک، میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، پورے ملک کی۔ اس وقت ہم کراچی کے حوالے سے چیخ رہے تھے طالبانائزیشن ہو رہی ہے کراچی میں، اس کو روکا جائے، مگر کوئی نہیں اٹھا۔ کوئی آپ کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، ایسا موقع تھا کوئی جہاں ایم کیو ایم کے ڈیلیگیشن نے جنرل کیانی سے ملاقات کی اور کہا ہو کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے؟ بالکل، ہماری جو بھی میٹنگز ہوتی تھی ہم اس میں فاروق ستار صاحب اور دوسرے ہمارے جو لیڈران ہیں وہ بات کرتے تھے، مگر اس کے بعد نواز شریف صاحب کراچی آئے۔ دیکھیں میری تو نہیں ہوئی ہے، ہمارے لوگوں کی ہوتی تھی، ہم اپنے تحفظات رکھتے تھے کہ بھائی کراچی میں طالبانائزیشن ہو رہی ہے، تھرو میڈیا ان تک پیغام پہنچاتے تھے۔ کچھ لوگوں سے جو فورم سے ہوتی تھی، میں تھوڑی سی کیونکہ یہ خبر ہے میرے لیے، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ ایپیکس کمیٹی کا کراچی میں اس وقت کوئی میکنزم نہیں تھا جہاں آرمی چیف بیٹھتے ہو، تو یہ کس فورم پہ یہ میٹنگز ہوتی تھی؟ ڈائریکٹ ون آن ون ڈاکٹر فاروق ستار ملے تھے؟ بہت سارے ایسے مواقع ملتے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس میں ڈنرز ہوتے ہیں جہاں انٹریکشن ہوتا ہے، تو وہاں بات کی جاتی تھی کہ کراچی میں طالبانائزیشن ہو رہی ہے، اس کو دیکھا جائے۔ مگر اب نواز شریف صاحب نے بیڑا اٹھایا ہے، وہ کراچی آئے اور انہوں نے اور انٹیریئر منسٹر صاحب نے آپریشن شروع کیا۔ اس وقت نواز شریف صاحب کا کہنا یہ تھا کہ مانیٹرنگ کمیٹی بننی چاہیے، تو ہم نے ایکسیپٹ کیا، جو کہ آج تک نہیں بنی۔ دیکھیں یہ کہہ دینا بہت آسان ہے۔ میں آپ کو ندیم بھائی 2 منٹ دیجیے گا مجھے، میں آپ کو 1-2 چیزیں سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسلام آباد میں آپ کو بھی پتا ہے کہ بینرز لگے ہوئے ہیں کہ مولانا ملا عمر کی نماز غائبانہ نماز جنازہ، تو وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے، بینر لگے ہوئے، کس نے لگا دیے بینر؟ جن بھوت آئے تھے لگانے، تو ان کو کوئی نہیں دیکھتا۔ لال مسجد میں اس کے فتوے موجود ہیں، بیان دیتا ہے وہ بیٹھ کے کہ فوج کے خلاف بھی بیان دیتا ہے، طالبان کے فیور میں بیان دیتا ہے، خود کش حملوں کے فیور میں بیان دیتا ہے، تو یہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ اگر میں ایک آپ کو مثال دوں، کراچی میں کل میں نکلتا ہوں، یہاں ڈیفنس میں ایک پلاٹ خالی دیکھتا ہوں
اور میں اینٹیں بجری لے جا کے اپنا ایک کوئی جگہ بنانے لگ جاتا ہوں تو بہت ساری ایجنسیاں آ جائیں گی, تم کیا کر رہے ہو, یہ تو انلیگل کام کر رہے ہو, میرے پاس نقشہ بھی میں جعلی بنا کے دکھاؤں گا, بولیں گے نہیں یہ تو غلط ہے, تم غلط کام کر رہے ہو. تو کیا جو سارے مدرسے نہیں, جو انلیگل ہیں, جو غلط کام کر رہے ہیں, اچھے مدرسے بھی ہیں, جو غلط کام کر رہے ہیں, وہ کیسے بن گئے ہزاروں کی تعداد میں, پورے ملک میں بن گئے, کراچی میں بن گئے, ڈیفنس کلسٹر میں بن گئے, تو کوئی روکنے والا کوئی نہیں ہے ان کو, کہاں گئے روکنے والے؟ یہاں ایک بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ اس کا جواب, کیونکہ یہ سوال اہم ہے, کیونکہ جب یہ چیزیں پھیل رہی تھیں اس کو روکا کیوں نہیں. ایک بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. 2 روز پہلے ایک ہمارے ہی پروگرام میں چودھری شیر علی کا ساٹ تھا, وہ سن لیں, اس کے اوپر رانا ثناءاللہ صاحب سے رسپانس لیں گے, سنوائیے گا جی. کوئی طوطا مینا دی کہانی نہیں سنا رہا, اس گل کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کر رہے. ایک بندہ بندے ماری جا رہے, مروائی جا رہے, کوئی بندہ انہوں ہائی لائٹ نہیں کرتا. اپوزیشن نے بھی مال کھا لیا, میڈیا نے بھی مال کھا لیا. کراچی خیبر پختونخوا بلوچستان. جی رانا صاحب, آپ کا جواب اس کے اوپر ڈیو تھا, اور پہلے ہم نے سٹیٹمنٹ سنوایا تھا, اس دن آپ ساتھ نہیں تھے. جی آپ کا جواب چاہیے اس پہ. جی بڑا اچھا کیا آپ نے جو ہے وہ اس کو چلایا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے یہ الزام تراشی کا کلچر ہے, سیاست میں بھی بدقسمتی سے اور میڈیا میں بھی. یعنی اگر چودھری شیر علی صاحب نے کوئی میری تعریف کی ہوتی تو شاید میڈیا سے ایک دفعہ بھی نہ سناتا, لیکن کیونکہ ایک الزام تراشی ہے تو بغیر اس بات کو سوچے یا اس کے اوپر سنجیدہ خیال کیے, اس کو میرا خیال ہے کہ آپ نے بھی اور بھی کئی لوگوں نے جو ہے وہ اس کو چلایا, اس کے اوپر میرے کامنٹس بھی دیے, اور میں نے اس کے اوپر جو ہے جو مختصر میں نے جواب دینا تھا وہ میں نے دیا. آپ کا جواب ہم نے پلے کر دیا تھا, لیکن آپ کیونکہ لائیو موجود ہیں, وہ میں نے سوچا کہ آپ سے دوبارہ پوچھ لینا مناسب ہے. اب ندیم ملک صاحب, اب بات یہ ہے کہ کیا وہ 20 لوگ جو ہیں جن کے قتل کے متعلق جو ہے وہ چودھری شیر علی صاحب کہہ رہے ہیں, وہ کوئی آسمانی مخلوق تھی کہ وہ دنیا پہ آئی اور ان کو قتل کر کے جو ہے وہ واپس بھیج دیا گیا, یا وہ زمین سے اگے تھے اور انہوں نے کاٹ کے وہیں دفن کر دیا؟ بھئی ان کے ماں باپ, ان کے بہن بھائی, ان کی کسی کی بیوہ, کسی کی ہمشیرہ, کسی کا بھانجا, بھتیجا, بیٹا, عزیز, رشتہ دار, فیملی, وہ کدھر ہیں؟ اگر چودھری شیر علی صاحب کی یہ طوطا مینا کی کہانی نہ ہوتی, اور یہ جس طرح سے میں نے کہا تھا کہ یہ ایک ذہنی کیفیت ہے, تو ان 20 میں سے 10 نہیں, 5, 1, 2 ان کو ساتھ کھڑا کرتے کہ بھی یہ آدمی ہے, اس کا بھائی تھا, رانا صاحب آپ کو دیکھ کے شاید سرپرائز ہوا کہ ان کا برخودار اس پروگرام میں بیٹھا ہوا جو وفاقی وزیر بھی ہیں اس وقت, اسٹیٹ منسٹر ہیں, اور خود میاں صاحب سے بڑے قریبی عزیز ہیں, وہ یہ الزام عائد کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر یعنی ان کے اس الزام کو پلے کرنے سے, یا اس کو سنجیدہ قرار دینے سے, یا اس کو سنگین الزام قرار دینے سے پہلے کسی نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ بھئی وہ 20 لوگ کدھر ہیں, وہ 20 خاندان کدھر ہیں. انہوں نے الزام عائد کیوں عائد کیا انہوں نے یہ الزام؟ بہرحال عائد جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ, جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں سیاسی کلچر ہے الزام تراشی کا, اپنے مخالفین پہ الزام لگانا ہی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے یہ بہت بڑی جو ہے وہ پارٹی کے لیے ڈیمیجنگ نہیں ہے. اگر صرف یہ سیاست ہو رہی تھی تو ایک ہی جماعت ہے اور ایک فیملی میاں صاحب سے ریلیٹڈ ہے, مطلب دے آر سو کلوز ٹو میاں صاحب کہ میں وہ ان کا پورا رشتہ مناسب نہیں آنا ہے, لیکن نواز شریف صاحب سے بڑے قریبی عزیز ہیں. دیکھیں ندیم ملک صاحب, بات یہ ہے کہ ان کی گفتگو اس قسم کی اس سے پہلے بھی وہ کرتے آ رہے ہیں, اور جب بھی ان کو کوئی رنجش پہنچے یا ان کا کوئی مطالبہ جو ہے وہ پورا نہ کیا جائے, یا وہ دیکھیں کہ میری بات جو ہے وہ مانی نہیں جا رہی, لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل سے فیصل آباد میں جو ہے وہ کوئی ایک ہی گروپ ہے, اور وہ میاں نواز شریف گروپ ہے,
اور جب 11 مئی 2013 کا الیکشن ہوا تھا تو اس وقت بھی ہمارے اختلافات ٹھیک ہے. اچھا وسیم صاحب سے بھی پوچھ لیں. لیکن اس کے وسیم صاحب پنجاب میں جو ہے وہ ہم اللہ کے فضل وسیم صاحب سے بھی جواب لے رہے ہیں. 100% وسیم کامیابی صاحب حاصل. پنجاب میں آپریشن ہونا ہے اور یہ بڑا اہم تھا ایشو. یہ جو الزام لگا تھا ان کے اوپر وہ انہی کی جماعت کے ایک بڑی لیڈنگ پرسنالٹی نے لگایا جن کا برخودار اس وقت اسٹیٹ منسٹر بھی ہیں, میاں صاحب سے ریلیٹڈ بھی ہیں. تو اس کے اوپر سوالات تو بہت سے اٹھیں گے. وسیم اختر صاحب. جی میں نے بھی وہ دیکھا تھا, مگر رانا صاحب نے بھی اس کا جواب دیا ہے اور ایکسپلین کیا ہے. اب ظاہر ہے اگر اس قسم کی کوئی چیز ہے تو پنجاب کی حکومت کو چاہیے اس میں پروب کرے اور ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. اور آپ اپنے معاملے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ندیم صاحب, آپ نے جب اپنا پروگرام شروع کیا اور ان خاتون کو آپ نے ٹائم دیا اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہ خاتون بیٹھ کے بغیر کسی شواہد کے مجھ پہ الزام لگا رہی ہیں. میں نے کلمہ پڑھ کے بات کی, نہ زندگی میں نہ ان سے بات کی ہے میں نے, نہ ان کے ہسبینڈ جو حیات نہیں ہیں ان سے بات کی. آج تک میری بات نہیں ہوئی. اگر ان کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس ہے کہ میں نے خدا نہ خواستہ دھمکی دی ہو تو آج کل تو سیل فون سے ریکارڈ نکل آتا ہے, مجھے کورٹ میں لے جائیں, مجھ پہ مقدمہ کریں. اب اللہ نے ان کی سنی, اگر یہ سمجھتے ہیں کورٹ والوں نے ڈیسیشن بھی لے لیا ہے, ان کو بدلہ بھی مل گیا اس کا, ان کو بھی بہت نوازا ہے آپ نے فون کیا شاہد حامد صاحب کو؟ آپ نے فون کیا شاہد حامد صاحب کو؟ کبھی زندگی میں نہ بات ہوئی ہے, کبھی نہیں زندگی میں بات ہوئی ان سے, نہ ان سے بات ہوئی. ان کے بیٹے کو اتنا نواز دیا حکومت نے, ان کو اتنا نواز دیا. اب چھوڑیں چیپ پبلسٹی, آگے چلیں, اللہ ان کو صبر دے. میرے خیال میں آپ کی پرسنل ایکسپلینیشن ہوگی. ندیم صاحب ایک آخری بات اگر ون لائنر سر, آپ کے پاس چاہیے رانا صاحب ون لائنر بولیے گا. جی میں یہ کہوں گا کہ جو الزام جس کے حوالے سے آپ نے میرے سے بات کی ہے, کسی 20 نہیں, کوئی 1 ہو کوئی 2 ہو, ہمیں تو حقیقت کو پتہ ہے. پنجاب گورنمنٹ نے پورا پروو کیا ہوا, ہر چیز ہمارے پاس ہے. وہ ٹارگٹ کلنگ کا جو گروہ تھا, اس کا جو سرگنا تھا, ان لوگوں کو پکڑا ہم نے ہے, ان لوگوں کو جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں ہم لے کے آئے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی کلیمنٹ ہو, کوئی کمپلیننٹ ہو جس کو اس بات کا کوئی یعنی شبہ ہو, میں اپنے آپ کو بالکل اس کی تسلی کے لیے, اس کی تشفی کے لیے, انکوائری ہو, تفتیش ہو, میں اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں گا. اور مجھے اس کے متعلق کوئی گلہ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا. میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. رانا ثناء اللہ صاحب دونوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.